اللہ کہتے ہیں ہم نے برکت والی رات میں، رات تو ایک رات ہے، چھوٹی سی رات ہے، لیکن اس میں برکتیں بہت ہیں. اور کون سی رات ہے وہ؟ لیلۃ القدر. کیونکہ سورہ قدر میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، مگر یہ قول بہت ہی کمزور ضعیف ہے دلیل کے لحاظ سے. اس پر میرے بیانات موجود ہیں کہ دلیل کے لحاظ سے جو طاقتور اور قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھئی قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو لیلۃ القدر میں نزول کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ آسمان عرش سے جو آسمان دنیا پر آیا نا وہ لیلۃ القدر میں آیا، اس کے بعد پھر 23 سال میں نازل ہوتا رہا، یعنی لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا میں آیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی پہلی دفعہ جو وحی نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے. انا کننا منذرین، تھے ہم ڈرانے والے. یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمارا ارادہ تھا ہم لوگوں کو ڈرائیں. دیکھیں اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے، اور جو ارحم الراحمین ہو وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ اس سے ڈرا جائے، بلکہ وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ڈرنے کا بھی حکم ہمیں دیتے ہیں. اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں نا مجھ سے ڈرو، مطلب ہے میری نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ ارحم الراحمین تو ہے لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ انتقام لینے والی ذات بھی ہے. تو اگر گناہ کرو گے، برائی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ دنیا میں بہت ساری برائیاں عام ہو گئی تھی، شرک، زنا، شراب، والدین کے ساتھ نافرمانی، قطع رحمی، دنیا میں قتل و غارت جو عرب میں تھا اس وقت سب کو معلوم ہے، اور پوری دنیا میں تھا، جو ظلم عورتوں پہ ہوتا تھا، بچوں پہ ہوتا تھا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ ہم انسان کو ڈرانے والے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. تم اگر یہاں ظلم کرو گے، برائی کرو گے تو اس کا تمہیں آخرت میں تمہیں بدلہ دینا، آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. تو اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. جبکہ جو قرآن کے منکرین ہیں وہ کہتے ہیں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، تو وہ دنیا میں جرائم کا ذریعہ بنتے ہیں پھر ایسے لوگ. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں تقدیر ازل سے ہے، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے یہ بات کہ کس وقت کیا ہوگا، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، کون کس کے رزق میں کب اضافہ ہوگا، کس کے رزق میں کب تنگی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے یہ کام قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فرشتوں سے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو لوح محفوظ کی جو تقدیر ہے اس کے حساب سے اس سال میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال فلاں کو رزق دینا ہے، فلاں سے رزق چھیننا ہے، فلاں کے لیے کی زندگی کو بڑھانا ہے، فلاں کی زندگی کو کم کرنا ہے. بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علم میں تو تھا اس کی موت کب واقع ہوگی، لیکن ایک ظاہری لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیمار ہے، اس سال اس کی موت ہو جائے گی، لیکن اللہ فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں یہ بات کہ اس کو صحت دینی ہے، اس کی ابھی موت واقع نہیں ہوگی. اور یہ کسی کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا، یعنی ظاہری لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ سال موت واقع ہو جائے گی. تو اللہ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، کام ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال اس کو موت دینی ہے. تو یہ مطلب ہے، یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہو، ایک پلان ہو، لیکن جو ماتحت لوگ ہیں وہ پلان ان کے حوالے کر لیے جا رہا ہو، فائلیں ان کے حوالے کی جا رہی ہوں پورے سال کے لیے کہ اس سال آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا. تو یہ والے فیصلے اس سال میں، اس رات میں ہوتے ہیں، اور اللہ وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یعنی اصل جو تقدیر ہے، لوح محفوظ میں جو تقدیر ہے وہ تو اٹل ہے، وہ تو چینج نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں بھئی تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم. تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے دعا مانگی تو اس کا یہ کام ہو جائے گا، دعا نہیں مانگی تو یہ کام نہیں ہوگا. اس نے علاج کیا تو صحت ملے گی، علاج نہیں کیا تو صحت نہیں ملے گی. یہ معلق تقدیر ہے، یہ معلق ہوتی ہے علاج کرنے یا نہ کرنے سے، دعا مانگنے یا نہ مانگنے سے. لیکن تقدیر مبرم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ علاج کرے گا لہذا صحت ملے گی، یہ چونکہ دعا مانگے گا لہذا اس کو صحت ملے گی. تو وہ جو اللہ کے علم کا نام ہے جو تقدیر، وہ اٹل ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی لیلۃ القدر تو ملکوں میں الگ ہوتی ہے، سعودی عرب میں الگ ہوتی ہے لیلۃ القدر، ہمارے لیے الگ ہوتی ہے، پھر امریکہ میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے جب ہمارے یہاں لیلۃ القدر چل رہی ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ
جس ملک میں جس لحاظ سے لیلۃ القدر ہو اسی لحاظ سے اس ملک میں برکتیں نازل ہوتی ہوں. دیکھیں عید کے دن کی ایک الگ برکت ہوتی ہے, فجر کے ٹائم کی ایک الگ برکت ہوتی ہے. قرآن سے پتہ چلتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کا جو قرآن ہے نا تلاوت ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں. تو اب یہاں فجر کی ٹائم الگ ہوگا, پنجاب میں فجر کا ٹائم الگ ہوگا, تو یہی کہا جائے گا بھائی یہاں فرشتے الگ ٹائم پہ آتے ہیں وہاں فرشتے الگ ٹائم پہ آتے ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ساری زمین پر ایک ہی ٹائم پہ فرشتے اتریں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج کی گردش کے حساب سے پابند کر دیا ہے مختلف کاموں کے لیے. تو جہاں جو ٹائم ہوگا اس کے لحاظ سے وہیں اللہ کے حکام جاری ہوں گے, نمازوں کے اوقات بھی, روزے کے اوقات بھی, عید کے حکام بھی, تو فرشتوں کے نزول کے حکام بھی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سعودی عرب میں اگر لیلۃ القدر الگ دن ہے تو الگ رات میں آ رہی ہے تو وہاں اس دن برکتیں نازل ہوں, اور ہمارے ہاں جب لیلۃ القدر آ رہی ہے تو اس دن برکتیں نازل ہوں, کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن کہتا ہے فرشتے کثرت سے زمین پہ اترتے ہیں. تو ظاہر ہے اسی زمین پہ اتریں گے جہاں لیلۃ القدر ہوگی. تو ہر ملک میں اس کے حساب سے ہی فیصلے ہوتے ہیں, ہر ملک میں اس کے حساب سے ہی فرشتوں کا نزول اور خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور اس رات میں عبادت کا حکم اس لیے بھی ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جب انسان عبادت میں مشغول ہوگا تو امید ہے اس کے لیے اچھے فیصلے ہوں. ہاں تقدیر مبرم میں ہوتا ہے کہ یہ چونکہ عبادت کرے گا اس لیے اس کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے, یہ عبادت نہیں کرے گا بلکہ اس رات بھی گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کے لیے فیصلے بھی پھر برے ہوں گے. تو یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے. تو اس لیے لیلۃ القدر میں انسان کو دعاؤں میں اور عبادات میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ پورے سال جو اس کے لیے فیصلہ ہو وہ برکت اور خیر والا فیصلہ ہو. امرم من عندنا, فرمایا اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں امرم من عندنا وہ ہماری طرف سے حکم بن کے ہوتے ہیں, ہمارا آرڈر ہوتا ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ یہ ہوگا, فلاں کے ساتھ یہ ہوگا. انا کننا مرسلین, یہ دوسری حکمت اللہ نے بیان کی کہ ہم نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا. ایک وجہ بیان کی انا کننا منذرین, ہم ڈرانے والے تھے لوگوں کو. اب اسی بات کو دوسرے انداز سے نازل کیا, ہم بھیجنے والے تھے کسی کو یعنی پیغمبر کو. ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہم کسی کو میسنجر بنا کر اپنا پیغام لوگوں تک بھیجنے والے تھے. یہ نیت تھی تاکہ لوگوں کا اللہ سے رابطہ ہو, ورنہ اللہ سے رابطہ کیسے ہوگا, لوگوں کا خالق سے کیسے رابطہ ہوگا, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے, اللہ تم سے کیا چاہتا ہے اور کن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے. رحمتا من ربک, اب چونکہ شروع میں اللہ نے بتایا نا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہم تمہیں ڈرانا چاہتے تھے, تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ گویا قرآن لوگوں کے لیے زحمت ہے, معاذ اللہ ایک لوگوں کے لیے ایک مشکل کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے بتایا نا 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 نا, تمہارا رب یہ سب کام قرآن کا نزول اور پیغمبر کا انتخاب, کسی کو پیغمبر بنانا, یہ سب اس لیے کر رہا ہے, یہ تیرے رب کی رحمت ہے. تو انسانوں پر رحم کرنے کے لیے تاکہ وہ جنت میں جائیں, دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو. ہاں ڈرایا اس کو جا رہا ہے جو برائیاں کرے گا, تو اصل مقصد اس کا لوگوں کو جہنم میں لے جانا یا لوگوں کے لیے مصیبت بننا نہیں ہے, بلکہ اصل ہے لوگوں کو اللہ کی طرف لانا تاکہ ان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. تو قرآن اصل میں رحمت ہے, زحمت نہیں ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ نے جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اور بہت شدید مخالفت ہوئی تو آپ بہت تنگی میں پڑ گئے. تو اس پہ قرآن نے کیا فرمایا, طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. تو یہ آزمائشیں یہ تو ایک وقتی اور عارضی ہیں جو دعوت کی وجہ سے آپ پر آ رہی ہیں. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد آپ کو مشکلات میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنا ہے, آپ کو پیغمبر بنانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں, میسنجر آف گاڈ بن کے اللہ اور لوگوں کے درمیان آپ واسطہ اور ذریعہ بنے لوگوں کا اللہ سے جو ہے رشتہ بحال کرنے کے لیے. مخلوق اور خالق میں جو ایک رشتہ ہوتا ہے کہ مخلوق خالق سے محبت کرے اور خالق کی عبادت کرے, یہ کام کروانے کے لیے ہم نے آپ کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا. رحمتا من ربک, یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ظاہر ہے جس کا علم کامل ہو اسے پتا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کب اپنے کلام کو نازل کرنا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما, اور وہ معمولی رب نہیں ہے, وہ آسمانوں کا پالنے والا, وہ زمین کا پالنے والا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ان کا پالنے والا. ان کنتم موقنین, اگر تم اس کی بات پہ یقین کر لو, اللہ کی بات پہ یقین کر لو تو یہ یقین کر لو کہ یہ معمولی ذات کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام نہیں ہے,
اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اس کلام کا حاصل ہے، یہ اس کلام کا دعویٰ ہے. یحیی و یمیت، طاقتور اتنا ہے کہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. دیکھیں کچھ طاقتیں اللہ نے انسانوں کو بھی دی ہیں جو اسباب کے اندر ہیں. وہ طاقتیں کیا ہیں؟ ہم گلاس کو یہاں سے وہاں کر سکتے ہیں، ہم گلاس میں پانی ڈال سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں اور کوئی وزن اٹھا سکتے ہیں. لیکن زندگی اور موت دینا یہ بہت، کیونکہ ابھی تک حیات کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکا ہے کہ حیات کی ڈیفینیشن کیا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں. تو بے جان سے زندہ کو پیدا کر دینا یہ بہت بڑا کمال ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے. ربکم، وہ تمہارا رب ہے. یعنی اللہ اپنے وجود کے بھی دلائل دے رہا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا کسی چیز میں زندگی پڑ جانا اور موت، زندہ چیز سے موت اور موت سے زندگی. یہ آٹومیٹیکلی یہ سسٹم انسٹال نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، اس کائنات میں. اور ان سیلز میں جو سائنسدان بولتے ہیں نا یہ خود بخود ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ کوئی ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبائکم الاولین، جو پہلے باپ دادے گزر چکے، ان کا بھی وہی رب ہے. بل ہم فی شک یلعبون، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سب باتیں سن کے یہ مان لیتے. ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو، نیچر کو اپیل نہ کرتی ہو. کتنی آسان دعوت ہے قرآن کی. کوئی خالق ہے؟ ہاں بھائی ہے، بالکل. وہ بندوں سے رابطے کے لیے اپنا کلام نازل کر رہا ہے، جی بالکل نازل کر سکتا ہے، اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اس نے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا جیسے پہلے پیغمبروں کا انتخاب کیا تھا. ہاں بھائی انتخاب کیا. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ سب باتیں نیچر کو اپیل کرتی ہیں اور ان سب باتوں پر دلائل قائم ہے. لیکن بل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے برخلاف رہا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم فی شک یلعبون، یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یلعبون، اور اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے. وجہ کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم بس پیدا ہو گئے ہیں اور خود بخود ہو گئے ہیں اور اللہ ہمیں پیدا کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. اس دعوت کو سیریس نہیں لے رہے. فرتقب، اے نبی آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، ایک عذاب ان پر آنے والا ہے. وہ عذاب کیا ہے؟ آسمان ایک واضح دھواں لے کر آئے گا. دیکھیں یہ دھواں سے کیا مراد ہے؟ دو قول اس کی تفسیر میں ہیں. ایک یہ کہ قرب قیامت میں کوئی عذاب آئے گا، پوری زمین پہ دھواں پھیل جائے گا، اور کیونکہ قرآن میں اس کی پیشگوئی ہے تو لوگ پھر دعا مانگنے لگیں گے کہ اللہ اس عذاب کو تو ہم سے ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن یہ مرجوح تفسیر ہے، دلیل کے لحاظ سے یہ راجح نہیں ہے، اور کیونکہ اس پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. راجح تفسیر جو صحیح روایات سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس عذاب سے اہل مکہ پہ آنے والا عذاب مراد ہے، اور دخان سے حقیقی دخان یعنی حقیقی دھواں مراد نہیں ہے. عرب میں ہر مصیبت کو دخان سے تعبیر کیا جاتا تھا، کیونکہ جب دھواں آتا ہے نا تو آدمی بہت ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، وہ کہیں پنپ نہیں پا رہا ہوتا، ہر وقت اس کو ایک مصیبت لگی ہوتی ہے. تو چونکہ کسی بھی زبان کے محاوروں کو اہل زبان ہی پورے طور پہ سمجھتے ہیں، تو عرب میں یہ محاورہ تھا کہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی یا بڑی مصیبت آتی اس کو دخان مبین سے تعبیر کرتے. مصیبت اگر بالکل واضح ہوتی تو دخان مبین، اگر واضح نہ ہوتی تو صرف دخان. تو یہاں ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا مشرکین مکہ پہ قحط کی شکل میں، وہ دخان مبین سے وہ قحط مراد ہے جو صحیح روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر اس میں جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی کے پاس آئے اور انہوں نے لجاجت کی، آہوزاری کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ وہ عذاب مراد ہے. تو یہ جو قحط آیا تھا، یہ قحط، پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض علماء نے اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ جو جب قحط آیا تھا نا، تو جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو آنکھوں کے نظر پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے، آنکھوں کے سامنے ایک دھواں سا ہوتا ہے. تو جب آسمان کی طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں صاف آسمان نظر نہیں آتا، تو وہ والا دھواں بھی مراد ہو سکتا ہے. روایات دونوں طرف ہے. تو خیر وہ دھواں ہو جو آنکھوں کے سامنے دھواں سا آ گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، یا دھوئیں سے مراد ہی عذاب ہو، دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. لیکن یہ تفسیر مرجو ہے کہ قرب قیامت میں کوئی ایسا دھواں آئے گا. تو یہ قحط آیا کیوں تھا؟ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اس سے مراد قحط ہے جس میں اہل مکہ مبتلا ہوئے تھے. یہ قحط دو وجہ سے آیا تھا. ایک تو یہ کہ یمامہ کا بادشاہ جس کا نام ثمامہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کو جب پتا چلا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو یمامہ سے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے مکہ کی طرف، وہ تجارتی قافلے اس نے بین کر دی اور پابندی لگا دی.
تو معاشی لحاظ سے مکہ میں تو خود تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ تو سب کچھ باہر سے ہی آتا تھا، تو وہ لوگ قحط سے مرنے لگے، اور پھر بارشیں بھی اللہ نے بند کر دی، تو بہت زیادہ مصیبت میں آ گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لجاجت کی کہ آپ یمامہ سے، جو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ ہے، آپ اس سے بھی سفارش کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگے تاکہ آسمان سے بارشیں برسیں اور وہ بھی ہمارا بائیکاٹ ختم کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی مانگی بارش کی اور بائیکاٹ ختم کرنے کا بھی کہا، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ انتظار کیجئے جس دن آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا، یغشی الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یعنی سب لوگ اس میں مبتلا ہوں گے۔ ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے، یعنی یہ مشرکین یہ کہیں گے اس کے بعد کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کیجئے، انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ یا تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہلے سے ہی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ مشرکین یہ کہیں گے، یا یہ کہ قرآن کی ایک آیت پہلے نازل ہوئی کہ عذاب آئے گا، اور یہ دوسری آیت عذاب آنے کے بعد نازل ہوئی کہ جب یہ نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ دعا مانگے، اور خود بھی اللہ سے دعا مانگنے لگے، ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دیجئے، انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی جیسے ہی عذاب دور ہوگا ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی نبی کو بتا دیا، انا لہم الذکریٰ، کہاں سے ہوگی ان کو نصیحت، یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، جب عذاب ہٹے گا تو پھر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، پھر یہ اس کو ایک قدرتی حادثہ سمجھیں گے، قدرتی حادثہ۔ تو انا لہم الذکریٰ، ان کو نصیحت کہاں سے ہوگی، وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس تو ایک واضح پیغمبر آ چکے ہیں، یعنی اگر ان کو نصیحت حاصل ہونا ہوتی تو اس سے بڑی دلیل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دیکھ چکے ہیں، جو 40 سال آپ میں گزارے، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، ان کے معجزے بھی دیکھ لیے، تو ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آئے تو عذاب کے ٹلنے سے کہاں ایمان لے آئیں گے۔ ثم تولوا عنہ، جب ان کے پاس رسول آئے تو تولوا عنہ، یہ پھر رسول آنے کے بعد پیٹھ پھیری ہے انہوں نے، وقالو، اور رسول پر کیسے بےہودہ الزامات لگائے، وہ الزام کیا، معلم، ان کو سکھایا گیا ہے، یعنی اتنی جو بہترین باتیں یہ کر رہے ہیں، کلام پیش کر رہے ہیں، کہ کوئی ان کو سکھا رہا ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ مکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نبی کو سکھانے والا نہیں ہے، 40 سال نبی تمہارے درمیان موجود رہے ہیں، مجنون اور دیوانہ بھی کہہ دیا ان کو، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جیسے حکمت کی باتیں نکل رہی ہیں، ایسی حکمت کی باتیں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی سیرت کو دیکھ کر اتنے بےہودہ الزام لگا دیے جس قوم نے، تو وہ تو عذاب میں تعویل کر لیں گے کہ یہ فطری تھا، یہ تو نیچرل تھا، قدرتی عذاب آتے ہیں، کبھی قحط ہوتا ہے، کبھی بارشیں ہوتی ہیں، تو بڑی دلیل دیکھ کے جو ایمان نہ لایا، وہ چھوٹی دلیل دیکھ کے وہ کہاں سے ایمان لے آئے گا۔ لیکن اللہ کی عادت ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں تو عذاب ٹال بھی دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا، ٹھیک ہے تمہاری دعا کے نتیجے میں ہم عذاب کو قلیلاً، کچھ وقت کے لیے دور کر رہے ہیں، انکم عائدون، لیکن ہم پہلے بتا دیں تم دوبارہ لوٹو گے اپنی ان برائیوں کی طرف، لیکن ایک دن آئے گا، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ایک دن آئے گا ہم ان کو پکڑیں گے بہت بڑی پکڑ، وہ قیامت کا دن ہوگا، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، آگے اللہ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا، وجہ کیا ہے، مناسبت کہ فرعونی بھی یہی کیا کرتے تھے کہ جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، جیسے ہی ٹل جاتا دوبارہ نافرمانی کرتے، تو اس لیے یہاں اللہ نے فرعونیوں کی مثال دی کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، بے شک ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا ہے، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک عزت دار پیغمبر آئے تھے۔ دیکھیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو کریم کیوں کہا، اس لیے کہ فرعون آپ کو مہین کہتا تھا، مہین کا مطلب کمتر، کیونکہ نہ وہ کہتا تھا ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن ہیں، غریب مسکین معاذ اللہ، اور ولا یکاد یبین، اور بہت ان کے کلام میں بلاغت بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ، اور پھر موسٹ وانٹڈ بھی ہیں، بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، تو اس لیے وہ کہتا تھا کہ یہ معاذ اللہ مہین ہے، مہین کمتر ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو لقب دیا کریم کا، عزت دار پیغمبر، کیونکہ اللہ کی نظر میں عمل ہے اور اللہ سے تعلق ہے، جس کی بیس پہ انسان عزت دار بنتا ہے یا وہ رسوا بنتا ہے، تو جتنا اللہ سے تعلق ہوگا تو عزت دار ہوگا، نہیں ہوگا تو اللہ کی نظر میں وہ رذیل ہے۔
وجاءہم رسول کریم، اور فرعون کے پاس، فرعونیوں کے پاس ایک عزت دار رسول آئے. کیا پیغام تھا ان کا؟ ان ادوا الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میری طرف لوٹا دو، یعنی بنی اسرائیل پہ ظلم مت کرو. اپنی قوم کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے تھے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، میں ان کو لے کے کہیں بھی چلا جاؤں تاکہ ہم ایک ملک بسائیں اور شریعت کے مطابق عمل کریں. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے میسنجر ہوں، امین امانت دار. اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچاؤں گا، اپنی طرف سے کوئی اس میں ایڈیشن نہیں کروں گا. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ سرکشی مت کرو. یعنی اگر تم نے میری مخالفت کی، میری دعوت پر لبیک نہ کہا، تو یہ میری مخالفت نہیں بلکہ اللہ کی مخالفت ہوگی. اس لیے اللہ کے خلاف سرکشی مت کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، واضح معجزہ لے کر آیا ہوں، جو یہ ثابت کرے گا کہ یہ پیغام میرا پیغام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا پیغام ہے. کتنی زبردست بات کی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ نے جب دعویٰ کیا نا کہ تم میرے مخالفت جب کرو گے تو میری نہیں ہوگی، اللہ کی ہوگی، تو بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ میں میسنجر آف گاڈ ہوں. اس کی دلیل میرے معجزے ہیں جس کو تم جادو کہہ رہے ہو. تو یہ دلیل اس لیے دے رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میں نہیں ہوں، میں اس وقت اللہ کا پیغمبر کی حیثیت سے تم سے بات کر رہا ہوں. لہذا میری مخالفت سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کسی انسان کی مخالفت نہیں ہو رہی، یہ بلکہ اللہ کے مقابلے میں تم آ رہے ہو. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو، کیونکہ فرعونی رجم کی، قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کیا مطلب؟ میں دعوت کے کام میں لگا رہوں گا اور اللہ سے دعا مانگوں گا تاکہ تمہارے شر سے بچتا رہوں. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں بھی لے کر آتے، یعنی پہلی دعوت تو یہ کہ ایمان لے آؤ توحید پر اور میری رسالت پر، لیکن اگر ایمان نہیں لے کر آتے فَاعْتَزِلُونَ، تو مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو، یعنی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، مجھے اپنی دعوت کے کام میں لگے رہنے. پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو یعنی مخالفت اگر تم نے کی اور مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یہ زیادہ بڑے درجے کا جرم ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ فَاعْتَزِلُونَ، مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور اپنے دین پر عمل کرتے رہو. شرک تو ظاہر ہے قابل معافی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی عمل کرے. مطلب یہ ہے کہ پھر دوسرے درجے میں میرا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اپنے دعوت کا کام کرنے دو اور بنی اسرائیل کو لے جانے دو یہاں سے تاکہ ان پہ ظلم نہ ہو، لیکن تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو مجھے، تاکہ میں اپنے مشن میں اور اپنے کام میں لگا رہوں. یہ مطلب ہے کنارہ کشی اختیار کرنے کا. فدعا ربہ، لیکن فرعون کو کہاں سمجھ میں آیا. فرعون نے کہا نہیں، ہم آپ کو دعوت بھی نہیں دینے دیں گے اور آپ بنی اسرائیل پہ ہم ظلم بھی کریں گے، بلکہ ظلم اس نے اور زیادہ بڑھا دیے. تو جب ظلم بڑھ گئے ہیں، فدعا ربہ، موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا، ان ہؤلاء قوم مجرمون، اے اللہ یہ قوم ہے جو مجرم قوم ہے، یعنی اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اللہ کی طرف سے حکم آیا راتوں رات لے چلیں میرے بندوں کو، لیلاً رات کے حصے میں، لیکن پہلے ہم بتا دیں انکم متبعون، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے بس نکل جانا ہے راتوں رات مصر سے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دیا ہے موسیٰ سمندر کو رہون، اپنے حال پہ، سکون کی، رہون سکون کی حالت میں. یہ بعد میں حکم ہوا ہے. بحر قلزم سے جب موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے ہیں نا، تو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا کا مطلب کیا، جو راستے آپ کے لیے بن گئے ہیں آپ نکل جائیں اور ان راستوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اسی سکون کی حالت میں. یعنی حضرت موسیٰ کو یہ خوف ہوگا نا کہ میں ان راستوں سے جب گزروں گا تو یہ فرعون بھی تو آ سکتا ہے ان راستوں سے، تو میں لاٹھی کو دوبارہ پانی پہ ماروں، شاید اللہ دوبارہ راستے چلا دے. تو اللہ نے کہا نہ نہ نہ، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس بحر کو آپ نے اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے، آپ پار ہو جائیں باقی اپنے حال پہ چھوڑ دیں. وجہ کیا ہے، جب آپ اپنے حال پہ چھوڑیں گے نا تو فرعون کو بھی لالچ ہوگی کہ راستے بنے ہوئے، چلو میں بھی اسی ٹریک پہ گزر کے جاتا ہوں. لیکن اللہ نے تسلی دے دی، انہم جندن، یہ ایک ایسا لشکر ہے مغرقون جو غرق کر دیا جائے گا اس میں، یہ راستے ان کے لیے نہیں بنے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے، کیا کچھ لگژری لائف تھی فرعونیوں کی جو سب چھوڑ چھاڑ کے مر گئے، ختم ہو گئے. وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور عمدہ عمدہ مقامات جس کو محلات تھے ان کے، اور جو تفریحی مقامات ہوں گے ان کے، بہت کچھ مصر میں خوبصورتی اور حسن، اور جو ان کی ایک ڈیولپمنٹ تھی مصر کو جو انہوں نے بنایا تھا، سب ایسے ہی ایک ہی دفعہ میں جھٹکے میں سب ختم ہو گئے. یعنی وہ چیزیں تو اپنے حال پہ باقی تھیں مگر فرعونی ختم ہو گئے. وَنَعْمَةٍ، اور عیش کے سامان، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے.
فاکہین لذت حاصل کیا کرتے تھے، عیش کیا کرتے تھے. کذالک اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوا. یہ بھی قرآن کا ایک عجیب انداز ہے. یعنی جب انسان یہ خبر سنتا ہے تو کہتا ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم نے صدیاں لگا کے کسی اسٹیٹ کو، کسی شہر کو ڈیولپ کیا ہو، ترقی دی ہو، اس میں نہریں، باغات، چشمے اور اس میں ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے محلات اور یاقوت اور مرجان کے اور عیش والی زندگی اور اتنی پاورفل حکومت، اور اچانک وہ سارے مر جائیں اور وہ سب بے یار و مددگار، وہ سارا مصر جو ہے وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہو. تو اس آگے کذالک کا لفظ بتا رہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی. یعنی انسان کے ذہن میں جو اشکال ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اشکال غلط ہے. کذالک بالکل ایسے ہی ہوا جیسا میں بتا رہا ہوں اور تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. بالکل ایسا ہی ہوا. اتنی بڑی طاقت اور سلطنت چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں جن کی تھی ان سے ہم نے چھین لی. کس کو دی؟ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، دوسری قوم کو ہم نے دے دی، یعنی وہ بنی اسرائیل تھے. اس میں اختلاف ہوا ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر گئے اور وہ سب چیزوں کے مالک ہوئے یا نہیں ہوئے. تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ نہیں ہوئے، لیکن قرآن سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ گئے تھے اور وہ سب چیزوں کے وارث بن گئے تھے. تو اب ایک لمبی بحث ہے اس میں. مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہم تاریخی کتابوں کے بجائے قرآن کو ہم ترجیح دیں، کیونکہ تاریخی کتابیں تو یہود و نصارہ نے لکھی ہیں اور ان کی آسمانی کتابوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. تو واللہ عالم. فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ کہتے ہیں نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین. وما کانوا منظرین، اور نہ یہ ایسے تھے کہ ان کو مہلت دی گئی. یا تو یہ بھی ایک کنایا ہے کہ ایسے موقع پہ ہم یہی محاورہ استعمال کرتے ہیں، اتنی بڑی تباہی پہ نہ آسمان رویا نہ زمین رویا، نہ زمین روئی. مراد یہ ہے کہ کسی کو بھی ترس نہیں آیا ان کے اوپر. اور یا اس سے حقیقت مراد ہے کہ واقعی آسمان اور زمین میں اللہ نے کوئی سینس رکھی ہے، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. میں بار بار بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، احد جبل، نبی نے فرمایا احد ایک ایسا پہاڑ ہے یحبنا ونحبہ، کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتے ہیں. تو کھجور کا ایک تنا تھا نا جس کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے اپنی جگہ چینج کی ہے تو وہ رونے لگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی حد تک سینس اللہ نے بے جان چیزوں میں بھی رکھی ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. پہاڑوں میں بھی رکھی ہے، زمین میں بھی رکھی ہے، آسمانوں میں بھی رکھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان بھی خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور غم بھی محسوس کرتے ہیں. تو یہ پھر آیت اپنی حقیقت پر ہے کہ آسمان کو ترس نہیں آیا ان کے اوپر، زمین کو ترس نہیں آیا ان کے اوپر. رونا کنایا ہے ترس آنے سے، کسی کو بھی ترس نہیں آیا، کیونکہ آسمان اور زمین ان کے مظالم دیکھ چکے تھے، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھ چکے تھے. تو سب نے خوشی منائی ہے کہ اچھا ہوا ان بدبختوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. وما کانوا منظرین، اور ان کو مہلت نہیں دی گئی. مہلت نہ دینے کا مطلب اس موقع پہ مہلت نہیں دی گئی، ورنہ تو اللہ نے بہت مہلت دی. اللہ نافرمانوں کو بہت مہلت دیتا ہے، لیکن جب عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی. کیونکہ فرعون نے مہلت مانگی تھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ نے کہا اب نہیں. جب عذاب آ گیا ہے تو اب مہلت نہیں ملے گی. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ دخان کا رکوع نمبر 2 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 15. بہت مختصر رکوع ہے، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ. پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ایک ذلت والے عذاب سے. من فرعون، وہ ذلت والا عذاب کیا تھا؟ فرعون تھا جو عذاب بن کے مسلط تھا. انہو کان عالیہ، بے شک وہ فرعون عالی سرکش تھا. علو سرکشی کو بھی کہتے ہیں، تو علو کا مطلب کسی پہ غالب آنا. تو سرکش تھا. من المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا. سرکشی بھی معمولی درجے کی نہیں تھی اس کی. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اختارا یختارو اختیاراً، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اختیار کرنا. تو ہم نے اصل میں تھا اختیرناہم، اکتسبناہم کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے اخترناہم. تو ہم نے بنی اسرائیل کو اختیار کر لیا تھا، سیلیکٹ کر لیا تھا، علی علم، علم کی بنیاد پر، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. یعنی تمام جہان والوں پر ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی. اور یہ فضیلت کوئی اتفاقی نہیں تھی بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر. اللہ کا علم اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ انہی کو فضیلت ملنی چاہیے. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو دی تھی نشانیاں، ماں وہ نشانیاں، فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جن میں آزمائش تھی کھلی ہوئی. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ، ہؤلاء سے مراد یہ مکہ کے مشرکین، یہ لوگ لَيَقُولُونَ کہتے ہیں،
ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ مگر موتہ موت کو کہتے ہیں، موت جب اس میں تائے وحدت کی لگتی ہے نا تو ایک موت، یہی ایک موت ہے الاولی جو پہلے آئے گی، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہوں گے ہم دوبارہ نشر کا معنی پھیلانا بھی، دوبارہ زندہ کرنا بھی، تو منشر انشر ینشر، انشارن کا معنی زندہ کرنا، منشر جس کو زندہ کیا جائے، منشرین اس کی جمع، اور نہیں ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے، بس ایک ہی موت ہے جو یہ ہے۔ فاتوا بآبائنا، بس لے آؤ تم ہمارے باپ دادا کو، یعنی اگر ایک کے بعد دوبارہ بھی زندگی ہے تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ان کو زندہ کر کے دکھا دو نا پھر۔ اہم خیرون، اللہ جواب میں کہتے ہیں کیا یہ مشرکین مکہ زیادہ بہتر ہیں، ام قوم تبا، یا تبا کی قوم، یعنی طاقت کے لحاظ سے یہ زیادہ بہتر ہیں یا تبا والے؟ قوم تبا تو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ کیا مطلب یہ باتیں طاقتوروں پہ تو سوٹ کرتی ہیں، جو اللہ کے مقابلے اللہ جیسی طاقت رکھتا ہو وہ اللہ کو چیلنج کرے کہ کون زندہ کر سکتا ہے، کمزوروں پہ یہ بات جو ہے جچتی نہیں ہے، اصل میں تو طاقتور پہ بھی نہیں جچتی، لیکن کوئی آدمی جیسے ناحق تڑی لگا رہا ہو نا کہ تو یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، تو ہم اس کو کیا جواب میں کہتے ہیں، او بھائی تو اپنی حیثیت تو دیکھ، تو باتیں کتنی بڑی بڑی کر رہا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا اگر تو طاقتور تھا تو پھر تو تیرے پہ یہ بات سوٹ کرتی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تو طاقتور ہوتا تو ہم تیری بات کا جواب دیتے، کسی حد تک تیری بات کو ویلیو دیتے، تو اپنی حیثیت تو دیکھ۔ تو اللہ بھی انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی حیثیت دیکھو، تم خدا کے مقابلے میں آ کے کہہ رہے ہو کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کہتے ہیں مشرکین کو اپنی حیثیت دیکھیں اور قوم تبا کی حیثیت دیکھیں۔ قوم تبا ان سے زیادہ طاقتور تھی، انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی، اللہ نے ان کو کیسا تباہ و برباد کر دیا، تو یہ تو قوم تبا سے بھی کمزور ہیں، ان کو تو اللہ کے لیے یہ چیلنج کرنا ہی نہیں چاہیے کہ تو زندہ نہیں کر سکتا لوگوں کو۔ فرمایا اہم خیرون، کیا یہ لوگ بہتر ہیں طاقت میں، ام قوم تبا، یا تبا کی قوم، والذین من قبلہم، اور وہ قومیں جو قوم تبا سے پہلے گزر چکی ہیں، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اہلکناہم، ہم نے ان سب قوموں کو ہلاک کیا ہے، انہم کانوا مجرمین، یہ سب کے سب مجرم تھے، یہ یہی باتیں کیا کرتے تھے کہ مر کے کون دوبارہ ہمیں زندہ کر سکتا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اب اللہ عقلی دلیل دے رہے ہیں، پہلے تو اللہ نے دھمکی دی ہے کہ تم باتیں کیسی کرتے ہو، اب اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو وما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کو نہیں بنایا لاعبین، اس حال میں کہ ہم کوئی کھیل تماشا کرنے والے تھے، ما خلقناہما، ہم نے نہیں بنایا ان دونوں کو یعنی آسمانوں اور زمین کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب کیا ہے کہ حکمت کے ساتھ بنایا ہے، حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے۔ کیا مطلب اگر ہم نے کوئی مقصد کے تحت نہ بنایا ہوتا، بس ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بس ایسے ہی، تو اس کا مطلب یہ باطل بنایا ہم نے، تو باطل نہیں، ہم نے حق کے ساتھ بنایا۔ حق کا مطلب کسی کوئی حکمت ہے ہمارے پیش نظر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی بنا دیا اللہ نے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا میقات ہے، میقات کہتے ہیں وقت مقرر ہے، فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے، اجمعین ان سب کے لیے، ہم کا مطلب ان، میقاتہم ان انسانوں کی ایک میقات ہے یعنی وقت مقرر ہے، اجمعین ان سارے انسانوں کے لیے۔ یوم لا یغنی، یہ وہ دن ہوگا جس دن فائدہ نہیں پہنچائے گا مولن کوئی دوست، ام مولن کسی دوسرے دوست کو، شیئن ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کسی اور طریقے سے بھی مدد نہیں ہو سکتی، الا من رحم اللہ، ہاں اسی کی مدد ہوگی جس پر اللہ رحم کرے، انہ هو العزیز، بے شک وہ زبردست غالب، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جی اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، ٹائم تھوڑا ہے تو تفسیر میں کر دیتا ہوں، مختصر رکوع ہے، تفسیر بھی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ہلاک کرنے کے بعد فرمایا، بنی اسرائیل پر اللہ اپنے احسانات کا بیان کر رہے ہیں، دیکھو وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو کیسے نجات دی، من العذاب المہین، ایک ذلت والے عذاب سے، ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا اس میں، کچھ انتقام نہیں لے سکتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو باندیاں غلام بنا لیتا، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کسی قوم کے لیے، ہم نے نجات دے دی من فرعون، اور وہ ذلیل کرنے والا عذاب کیا تھا، فرعون تھا، یعنی فرعون کی شکل میں مسلط تھا، اور وہ فرعون کیا تھا، انہ کان عالیا، وہ بڑا سرکش تھا، من المسرفین، اور حد سے تجاوز، سرکشی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس کو بھی اس نے باؤنڈری کراس کر دی تھی اسی۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل پر احسان کیا، ہم نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، علی علم، علم کی بیس پر، یعنی ہم جانتے تھے کہ سلیکشن کے قابل یہی قوم ہے، تمام جہانوں میں ہم نے اسی کو فضیلت دینی ہے،
وجہ کیا ہے بھائی؟ ان کے پاس آسمانی تعلیمات ہیں. یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جس قوم کے پاس آسمانی تعلیمات ہوتی ہیں اللہ کی نظر میں وہ قوم سب سے افضل ہوتی ہے. آج بھی ہم غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن فضیلت مسلمانوں کی ہے. وجہ کیا ہے؟ غیر مسلم کے پاس آسمانی تعلیمات نہیں ہے. اسے حلال و حرام کا نہیں پتا، اسے زنا میں اور نکاح میں فرق نہیں پتا، اسے شراب میں اور دودھ میں فرق نہیں پتا، تو طہارت میں اور ناپاکی کا فرق نہیں معلوم اس کو. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بیس پر فضیلت دی تھی. وہ علم کیا تھا؟ وہ یہ علم تھا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، پیغمبر ان میں آئے ہیں تو یہ دنیا کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس لحاظ سے ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر. تو مراد اس زمانے کے تمام جہان والے، قیامت تک کے لیے نہیں. تو اس لیے کہ یہ اجماع امت کے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ یہود کو اللہ نے ہر دور میں تمام جہان پر فضیلت دی ہو، ایسا نہیں ہے. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی تھیں، ما فیہ، وہ نشانیاں جس میں بلاء مبین، کھلی آزمائش بھی تھی. اتنے معجزے موسیٰ علیہ السلام کے دکھا دیے کہ جس میں آزمائش بھی تھی کہ اب دین پر قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے. اور بعض نے بلا کا یہاں ترجمہ کیا ہے نعمت سے، کیونکہ نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے، یعنی کھلی نعمتیں تھیں اس میں. اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ. اللہ اب اصل مضمون کی طرف آتے ہیں کہ یہ مشرکین وہی رٹ لگا کے رکھتے ہیں کہ دیکھیں قرآن جتنے واقعات بیان کرتا ہے، چاہے بنی اسرائیل کے ہوں یا جنت جہنم، اس کا مدعا ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ تاکہ اپنے عمل کو درست کر سکو. تو اس لیے قرآن بار بار اصل ٹاپک کی طرف آتا ہے کہ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ مشرکین یہ کہتے ہیں، اِنْ هِیَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، نہیں ہے مگر ہماری یہ ایک موت، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر دوبارہ زندگی ممکن ہے تو اے نبی آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر دے. نہیں زندہ ہو رہے اس کا مطلب دوبارہ ہو ہی نہیں سکتے. ایسی بیہودہ دلیل ہے بھئی یہ کہ اللہ اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا ہے یا بعد میں بھی نہیں کرے گا. باطل لوگوں کی اکثر دلیلیں اسی طرح کی ہوتی ہیں. اللہ نے اس کے دو جواب دیے. ایک تو دھمکی سے کہ تم اپنی حیثیت دیکھو، تم خدا کے مقابلے میں آ کے کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا. تم سے بڑی بڑی قوموں نے یہ دعوے کیے اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اہم خیرن، یہ مشرکین مکہ بہتر ہے، یہ قوم تبا، والذین من قبلہم، یا قوم تبا سے پہلے جو قومیں گزری ہیں. قوم تبا کیا تھی؟ اس کی میں تفسیر میں دو رائے دی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یمن کا جو بادشاہ تھا نا، اس کا لقب تھا تبا، تابع سے نکلا ہے، جس کو بہت زیادہ لوگوں نے جس کی اتباع کی ہو، تو اس لیے اس کو تبا کہا گیا کہ اس کی اتباع بہت زیادہ کی گئی ہے. تو وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ بادشاہ جو تھا ایمان نہیں لایا پیغمبروں کی دعوت پر، اور اس کی قوم بھی ایمان نہیں لائی، تو اتنی بڑی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے. اور بعض نے کہا نہیں، یہ بعد کا تبا ہے، یعنی اصل میں تو تبا اسی کو کہا گیا تھا جو یمن کا بادشاہ تھا حضرت عیسیٰ سے پہلے، لیکن پھر ہر یمن کے بادشاہ کو تبا کہا جانے لگا. تو بعد میں ایک بادشاہ آیا جو مسلمان ہو گیا لیکن اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی، تو قوم پر عذاب آیا پھر، اور ایک آگ آئی تھی آسمان سے جس نے اس قوم میں سے بہت سو کو تباہ و برباد کر دیا. پھر بعد میں کچھ لوگ ایمان لے آئے. تو ہمیں حدیث میں زیادہ ڈیٹیل اس کی نہیں ملتی، تو جتنا اجمالی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. بہرحال کوئی قوم تھی جو بہت طاقتور تھی، بہت کثرت سے تھی، جس کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے قوموں کو بھی اہلکناہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، یہ سب کے سب مجرم تھے، اور جرم ان کا یہی تھا، قیامت کا انکار، عقیدہ توحید کا انکار. آگے اللہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اس کائنات بس ایسے ہی پیدا کر دی ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس کائنات کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. پھر لائف کو انجوائے کرو، شرابیں پیو، زنا کرو، کوئی قطع رحمی کر رہا ہے، کوئی صلہ رحمی کر رہا ہے، سب مر کے برابر مٹی ہو کے ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. تو یہ کیسی بات ہے؟ دنیا میں کوئی شخص بیکار کام نہیں کرتا، تو اللہ اتنی بڑی ذات ایسے ہی کیوں کرے گی؟ یہ سب کائنات ایسے ہی کیوں بنائے گی؟ تو اس کائنات کا مقصد انسان کی خدمت ہے، اور انسان کا مقصد اللہ کی فرما برداری ہے. تو یہ اس کائنات کا مقصد ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم محض ایک کھیل تماشا کرنے والے تھے، دل بہلانے والے تھے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں بنایا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ. حق کا مطلب حکمت کے ساتھ بنایا، باطل نہیں بنایا. اگر بغیر حکمت کے بنایا اس کا مطلب باطل بنایا، اس کی بنا باطل پر ہے. اگر کسی حکمت سے بنایا تو اس کی بنا حق پر ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کائنات انسان کے لیے، اور انسان اس کائنات میں غور کر کے اللہ تک پہنچے اور پھر اللہ کی فرما برداری کرے.
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، تم کہتے ہو موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے فیصلے کا دن، میقات ایک وقت مقرر ہے ان سب لوگوں کے لیے، ایک وقت ہمارے علم میں ہے، تم کہہ رہے ہو آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کب آئے گی وہ قیامت۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، الا من رحم اللہ، ہاں اس کی مدد ہوگی جس پر اللہ رحم کرے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو توحید پرست ہوں گے، کبائر سے بچتے ہوں گے۔ انہ هو العزیز الرحیم، وہ زبردست غالب اور رحم کرنے والا ہے، تو وہ توحید پرستوں پر رحم کرے گا۔ بہت سوں کے تو گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے، بہت سوں کے شفاعت سے معاف ہوں گے، بہت سوں کے جہنم میں جا کے عذاب کے بعد معاف ہو جائیں گے، یہ مطلب ہے رحیم کا۔